من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں خبر دی ہے. قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں بہت سے فتنے رونما ہونے ہیں. ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے آگاہی دی ہے. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا فتنۃ، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو، اس فتنے سے بچ جاؤ جس کے اثرات صرف ظالموں تک نہیں پہنچیں گے. صرف گنہگار یا اس فتنے میں جو مبتلا ہوں گے وہی اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ نیک لوگ بھی جو ان معاملات سے دور ہیں وہ بھی اس فتنے سے متاثر ہو جائیں گے. یعنی
نیک و بد سب ہی مبتلا ہو جائیں گے، کسی نہ کسی طرح اس فتنے سے متاثر ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں جو قیامت سے پہلے آنے والے تھے ان کے بارے میں جب بتایا تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کچھ فتنے ایسے خطرناک رونما ہونے والے ہیں، ان سے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے تیار کر لو۔ وہ فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح۔ آج ہمیں تو اندھیری رات کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس سائنسی ترقی کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے ایسے آلات ہیں، ہمارے پاس لائٹ ہے، لائٹ نہ ہو تو ہمارے پاس کوئی ٹارچ ہوتی ہے، ہمارے پاس موبائل ہیں جن کے اندر بلٹ ان ٹارچ موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس جی پی ایس سسٹم ہے، ہمارے پاس میپس ہیں، لیکن اس وقت کا تصور کریں جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اور اس وقت کا بھی تصور کریں قیامت سے پہلے پہلے جب یہ ساری سائنسی ترقی ختم ہو جائے گی، دوبارہ سے انسان اس دور میں چلا جائے گا جس کو آج پتھر کا دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی آلہ آپ کی مدد کرے گا، نہ سسٹم ایسا رہ جائے گا، نہ پہلے ایسا کوئی سسٹم تھا۔ چاندنی رات میں لوگ چاند کی روشنی میں راستہ دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح ستاروں کی مدد سے لوگ راستے تلاش کر لیتے تھے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، قرآن نے فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے بھی لوگ اپنے راستے تلاش کرتے ہیں، لیکن جب رات اندھیری ہو، چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، بادلوں کی وجہ سے ستارے بھی نہیں ہیں، انسان کے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے راستے کو دیکھ سکے، وہ کسی بیابان میں ہے، کسی ریگستان میں ہے جہاں پر کوئی مکان، کوئی گلیاں ایسی نہیں ہیں جن کو ہاتھ سے ٹٹول کر وہ جان سکے کہ میری منزل کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس اندھیری رات میں انسان جب کسی جنگل میں کھڑا ہے، بیابان میں کھڑا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میری سمت کون سی ہے، میری منزل کہاں ہے، میں نے جانا کیسے ہے، راستہ کون سا ہے۔ تو فرمایا اسی اندھیری رات کی طرح، اندھیری رات میں بہت سارے اندھیرے ہوتے ہیں، وہ قیامت سے پہلے جو آنے والے فتنے ہیں ایسے ہی اندھیری رات کی طرح ہوں، انسان پریشان ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا سیدھا راستہ کون سا ہے، کدھر کو جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، سب کچھ کھو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا۔ اتنے خطرناک فتنے۔ تو جس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دور آج آ چکا ہے۔ ایسے ایسے فتنے ہیں، ایسے ایسے گمراہ کن عقائد ہیں، اور ایسے ایسے طریقے ہیں ان کے پاس۔ یہ آپ کا سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے اس دور میں، ساری دنیا کے سارے فتنے اس کے اندر آ چکے۔ انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹس ہیں، ویڈیوز پلیٹ فارم ہیں
جیسا کہ یوٹیوب ہے اور اس طرح کی کچھ اپلیکیشنز ہیں کہ انسان ان کے اندر جاتا ہے تو گھس جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ جو طب کے ماہرین ہیں، جو نفسیات کے ماہرین ہیں، جنہوں نے سائنس کی ترقی کی بدولت انسان کی نفسیات کو سمجھا ہے اور آج دور جدید کے آلات کی ان پر جو اثر اندازی ہے اس کا مطالعہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سکرین ہے نا، آپ کی موبائل ہے، ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ جو سکرین ہے اس کا نشہ ہیروئن، افیون اور اس طرح کی چرس وغیرہ سب نشوں سے زیادہ خطرناک ہے انسان کو۔ یہ انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی، انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی، انسان کو اپنا مقصد ہی یاد نہیں رہتا کہ میں کیا کروں۔ ابھی آپ تجربہ کریں، آخرت تو کس نے دیکھی ہے؟ لوگوں کا تو دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا۔ صبح اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو شام تک اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنا کمانا ہے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے، یہ چیز اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آخرت کس کو یاد ہے؟ الا ماشاء اللہ، کہ کتنی نیکیاں میں نے آج کر لی ہیں، کتنے گناہ کر لیے ہیں، میرا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہو چکا ہے، کتنا بھاری ہو چکا ہے، کتنا ہلکا ہو چکا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہوں، جہنم کی۔ یہ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ جو انسانوں کو ویسے ہی یاد نہیں رہتی، لیکن اپنے جو دنیاوی مفادات ہیں، مادی فوائد ہیں، وہ اس کو یاد رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے سکرین، یہ سوشل میڈیا، انسان بیٹھتا ہے تو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ 2-3 گھنٹوں بعد اس کو کوئی یاد کرواتا ہے، بھئی کیا کر رہے ہو؟ فلاں کام، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اتنا ٹائم گزر گیا۔ یہ ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے اور دنیا کے سارے فتنے اس کے اندر آ چکے۔ پہلے فتنہ گر لوگ کچھ اور طریقے استعمال کرتے تھے اور ذرائع استعمال کرتے تھے، اب وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اپنی تمام گمراہی کو پھیلانے کے لیے۔ آج لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی اکثریت مذہب بیزار ہو گئی ہے، الحاد میں چلی گئی ہے، دین سے دور ہو گئی ہے، دین سے بیزار ہو گئی ہے، اور اس کا بڑا سبب، بڑا سورس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کو استعمال کر کے ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لاشعوری طور پر ہم ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں، دن رات اپنے اندر فیڈ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر کیا فیڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے 3-3 4-4 گھنٹوں کی فلمیں بناتے تھے، اس کے ذریعے ایک پیغام آپ کے دل دماغ میں چھوڑتے تھے۔ کچھ بھی جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جس کو وہ اچھا دکھانا چاہتے ہیں اس کو آپ اچھا دیکھتے ہیں، جس کو برا دکھانا چاہتے ہیں اس کو آپ برا دیکھتے ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے فحاشی، عریانی، بے حیائی بری چیزیں ہیں۔ آپ کو فلم ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے، ایک لڑکی ہے وہ گھر سے بھاگنا چاہتی ہے، گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کے غیر مردوں سے تعلقات نہ ہوں، وہ کسی مرد سے تعلقات استوار کرتی ہے، فون پہ بات کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ بھاگتی ہے۔ میڈیا ہمیں اس کو مظلوم بنا کر دکھاتا ہے، حالانکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ برا کام ہے، لیکن جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہمدردی کے جذبات آپ کے دل دماغ میں ڈالے جا رہے ہوتے۔ کسی کی بہن بیٹی، کسی کی بیوی اگر ایسے کام کرے تو اس کو برا لگتا ہے، لیکن فلم یا ڈرامے میں اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ مظلوم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر فیڈ کی جا رہی ہیں، ہماری پھر عورتوں کے اندر بھی۔ پہلے یہ گھنٹوں میں کام کیا کرتے تھے، سالوں کے پروجیکٹ ہوتے تھے، ان سالوں محنت کر کے
ایک فلم بنا کر اس کو گھنٹوں میں سمویا جاتا تھا، پھر اس لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اب یہ کام منٹوں میں ہو رہا ہے، بلکہ سیکنڈز میں ہو رہا ہے۔ 3 منٹ کی فلمیں دنیا میں آ چکی ہیں جن کو دیکھ کر وہی مقصد وہ اپنا وہی چیز فیڈ کر رہے ہیں دکھا کر، جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں فیڈ کرتے تھے۔ پہلے بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی تھیں، گمراہ لوگ اپنے افکار لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھتے تھے، ضخیم۔ بعض لوگ قرآن کی تفسیریں لکھتے تھے، کافروں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں نا، گمراہوں نے بھی لکھی ہیں، جو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانیوں نے نہیں لکھی تفسیریں، غلام محمد قادیانی دجال نے بھی لکھی۔ بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، کتابیں بڑی بڑی لکھتے تھے، لوگ ان کو پڑھتے تھے، پھر ان کے افکار کو اپناتے تھے، گمراہ ہو جاتے تھے۔ آج بالکل آسان ہے، کئی سال لگتے ہیں نا، اشرے لگ جاتے ہیں کتاب لکھ کر، اس کو کمپوز کروا کے، اس کو پرنٹ کروا کے پھر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر سرحدوں کے پار جانا تو اور بڑا مسئلہ ہے۔ اب بٹن دبانے کی دیر ہے، لکھیں، ایک پوسٹ لکھیں، چند لائنیں لکھیں، اپنی فکر لکھیں، بٹن دبا دیں، لمحوں میں سرحدیں پار کرتی ہوئی پوری دنیا میں چلی جائے۔ لوگ اس طرح اپنے افکار پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو الحاد ہے وہ اس ذریعے سے ہمارے نوجوانوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ تیار کر لیے گئے ہیں مذہب کے نام پر، مذہبی لوگ ہیں، لوگ ان کو مذہبی اسکالرز کہتے ہیں، جو پہلے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہاں سے اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ مغرب، یورپ ان کو پروموٹ کرتا تھا، ان کو سپورٹ کرتا تھا، تاکہ آپ کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں وہاں ان کو لا کر بٹھا کر ان کی فکر لوگوں میں پھیلا کر نوجوانوں کو خصوصاً دین سے دور کیا جائے۔ لیکن آج کسی ٹی وی چینلز کی بھی کسی چینل کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر شخص مفت میں اپنا چینل کھول سکتا ہے، یوٹیوب چینل، کوئی پیسہ نہیں، ویڈیو بنائے وہاں پر ڈال دے، چینل بنانے کی بھی ضرورت نہیں، فیس بک کھولے، اپنی آئی ڈی سے لائیو ہو، فوراً اپنا پیغام دنیا میں پہنچائے، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں امریکہ، افریقہ تک، یورپ تک یہ فتنے اس طرح پھیلائے جا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، یہ مشاہدات ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، کل تک مسلمان تھے، مذہب پسند تھے، آج مذہب سے دور ہیں، دین بیزار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی انکاری ہو چکے ہیں، اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں، ہمیں نظر نہیں آئیں گے، عام طور پر ہمیں ایسے ٹٹولنے سے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے۔ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، لوگ، بہت سے لوگ جو بوڑھے ہیں خصوصاً، ابھی تک مذہب سے چپکے ہوئے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں اگر کوئی نوجوان کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کہ میری جان خطرے میں چلی گئی ہے، میں تو مار دیا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، آپ کی رسالت کا، وہ سمجھتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، اس لیے کھل کر آپ کے سامنے کوئی اظہار نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا۔ وہی کہے گا جو ملک سے بھاگ جائے گا، یورپ اس کو پناہ دے گا، جرمنی پناہ دے گا، امریکہ پناہ دے گا، لندن پناہ دے گا، وہاں پر جا کر وہ بتائے گا کہ اس کے افکار اور اس کے عقائد کیا ہے۔ یہاں پر رہ کر آپ کو آ کے نوجوان نہیں بتائیں گے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، ہم دین کے بارے میں الجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے اور زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس منافق بہت تیار ہو رہی ہے، ہماری جنریشن نفاق کے ساتھ اوپر بڑھ رہی ہے۔
یہی وہ نسل ہے جس نے آگے جا کر بچے پیدا کرنے، ان کی نشو و نما کرنی ہے، ادارے چلانے ہیں، سسٹم چلانا ہے. پھر آگے اگلی نسلیں کیا آئیں گی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا معاشرہ کس درجے تک چلا گیا ہے گمراہی میں اور دین سے کتنا دور ہو چکا ہے. یہ اندازہ آپ کو اگلے 10-15 سال میں ہو. ابھی 10-15 سال پہلے کیا صورتحال تھی اس کا اندازہ لگائیں. جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، ہم اس طرح گلی محلوں میں ننگی عورتوں کو نہیں دیکھتے تھے. اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت ننگے سر بلکہ ننگے منہ اگر نکل جاتی باہر، دور دور تک محلوں میں، علاقوں میں بات پھیل جاتی، فلاں کے گھر سے فلاں کی لڑکی بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نکل گئی. یہ ابھی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، اور آج ہمارے سامنے نارمل ہو چکا ہے. ہم صبح و شام دن رات دیکھتے ہیں. کیوں؟ پہلے ہمیں دکھایا گیا، ہمارے گھروں تک پہنچایا گیا. پہلے وی سی آر ہوتے تھے، پھر ٹی وی ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کیبل ہوتی تھی، اور اب انٹرنیٹ ہے. اب ہر شخص کے پاس، اس کی جیب میں پورا وی سی آر ہے، پورا انٹرنیٹ، پورا ٹی وی، پوری کیبل، ہر چیز اس کے سامنے. اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اب اسمارٹ فون کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لے کر دیتے ہیں، جی لوگ جی سارے شوق پورے کرتے ہیں. جی ہمارے بچوں کے بھی شوق ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے شوق پورے کرنے ہیں. اور دوسری طرف اتنا بڑا فساد اس کے ہاتھ میں دے کر تربیت کوئی نہیں. ایٹم بم اس کے ہاتھ میں پکڑا ہے. ایٹم بم کی جو تباہ کرنے کی صلاحیت ہے اس سے تھوڑی ہے، اس سے تھوڑی ہے. ایٹم بم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے اور حفاظتی تدابیر اس کو بتائیں نہیں. دفاع کا سامان اس کے پاس ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ اس کے پاس زرہ ہے. اگر باہر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو، کوئی بھی شخص اپنے بچے کو باہر نہیں نکلنے دے گا. اس ماحول میں بچہ چاہے کتنی ضد کرتا رہے کہ میں نے باہر جا کے کھیلنا ہے، وہ اس کو سمجھائے گا، بتائے گا، اس کو دبائے گا، گھر سے نہیں نکلنے دے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے بچہ ہے، نادان ہے. اگر کسی کام کے لیے نکلنا ہے، کوئی بڑا نکلے گا، سیانہ نکلے گا، تو پورے حفاظتی انتظامات کر کے نکلے گا. بچے کو نہیں نکلنے دے گا نا. وہاں گولہ بارود ہے، وہاں فائرنگ ہو رہی ہے، نقصان ہو جائے گا. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ گولہ بارود سے بھی بڑے فتنے باہر گلی بازاروں میں، ہمارے ماحول معاشرے میں، ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں میں پھر رہے ہیں. موجود ہیں ایسے ایسے فتنے کہ شاید گولی سے وہ نقصان نہ ہو، یقیناً نہ ہو جو اس سے ہو جائے گا. تھوڑی سی فکر اگر اس نے لے لی، کوئی اس کو ایسا شخص مل گیا. پہلے تو باہر جانا ہوتا تھا نا، باہر جا کر، اور اب تو اس نے سوشل میڈیا کھولنا ہے. کہاں کہاں وہ سیر کر رہا ہے، کون سا چینل اس نے دیکھ لیا ہے، کس کو اس نے سبسکرائب کر لیا ہے، کون سی ویب سائٹ پہ وہ چلا گیا ہے، کون سی اپلیکیشن اس نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اتنے فتنے ہیں، تباہی اور بربادی یقینی ہے. لیکن ہم نے نہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کی ہے، نہ ان کو اسلحہ دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے تو وہ اس اسلحے کو چلا کر اس دشمن کو ختم کرے. نہ ایسی کوئی زرہ، نہ کوئی حفاظتی سامان ہے جس کو پہن کر اگر کوئی فتنہ آتا بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا کر نکل سکیں، ایسا بھی نہیں. اور ہم بالکل بے فکر ہیں، بچوں کو اسمارٹ فون دے دیے ہیں اور ہم بے فکر ہیں بالکل. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا جو لنک ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ. اور یہ چیزیں تو ہم جانتے ہیں نا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں بھی معلوم نہیں. ایسی ایسی گندی اپلیکیشنز، ایسی ایسی بے حیائی، عریانی اور فحاشی پر مبنی اپلیکیشنز جو بنائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی ہیں
کہ آپ کے بچوں کو اور نوجوانوں کو بے حیائی اور برائی میں مبتلا کر دیا، وہ اس کے رسیا بن جائیں۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے ملک میں ماحول کیا بن گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں فحاشی اور یعنی زنا بدکاری کے لیے وہی قانون ہے جو یورپ میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں یقین آتا نا؟ ابھی بتاؤں آپ کو یورپ میں کیا ہے۔ ریپ پہ سزا ہے۔ ریپ کہتے ہیں زبردستی کسی عورت کے ساتھ کوئی غلط کاری کرتا ہے تو اس پہ سزا ہے، اگر دونوں رضامندی سے کرتے ہیں تو کوئی سزا۔ ہمارے ملک میں بھی یہی ہے۔ ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اخبار پہ پڑھ رہے ہیں، عورت کہتی 5 سال سے اس نے میرے ساتھ تعلق بنایا ہوا تھا، مجھے وعدہ کرتا رہا میں شادی کروں گا، اب 5 سال بعد مکر گیا ہے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ وہ کیا کر رہی؟ اقرار کر رہی ہے کہ میں بدکاری کرتی رہی ہوں، ہمارا کوئی ادارہ اس کو سزا نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہی قانون ہے جو یورپ میں ہے، وہی اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ذہن سازی کر لی ہے، انہوں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ کے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ نارمل ہے، اس پر آپ نے کوئی شور نہیں کرنا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ سزا تو اس کو ملنی ہے نا جس نے بغیر رضامندی کے کر لی، رضامندی کے ساتھ کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا۔ روزانہ ایسے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں، نہ پولیس کوئی FIR درج کرتی ہے، نہ کوئی عدالت نوٹس لیتی ہے، نہ کوئی ادارہ سزا دیتا، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، جو مرضی اٹھے اور اقرار کرے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو تو کیا سزا نہیں بنتی؟ سب سے پختہ بدکاری کا جو جسے آپ کہتے ہیں دلیل ہے نا، سب سے پختہ وہ اعتراف ہے۔ کوئی بندہ خود اعتراف کرتا ہے نا میں نے ایسے کیا ہے، بات ختم۔ کوئی بندہ گواہی دیتا ہے، کوئی بندہ ویڈیو پیش کرتا ہے، وہ 100 انکار کریں گے، کیس چلے گا، کئی سال تک چلے گا، ویڈیو ہے تو فرانسک ہوگی، گواہ ہیں، عینی شاہدین ہیں، ان پر جرح ہوگی، بات لمبی ہو جائے گی، بعد میں پتہ نہیں ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ اعتراف کرنے والا بندہ وہ تو کام ہی ختم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، مان رہا ہے، لیکن ہمارا نظام، ہمارا سسٹم اس کو سزا نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یورپ نے جو ہمیں دکھایا اس نے ہمیں منوا بھی دیا، اور آج ہم مانے بیٹھے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے اور یہ الحاد ہے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ لغوی معنی پہ جائیں تو اس کا مطلب ہے راہ راست سے ہٹ جانا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، یہ الحاد ہے۔ اور پہلے عام طور پر تو لوگ سمجھتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر سائڈ پہ ہو جائے تو یہ الحاد، وہ کہے میں مسلمان نہیں تو ملحد ہے، کوئی بندہ کہے میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، وہ ملحد ہے۔ لیکن الحاد اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ کون لوگ معاون ہیں لوگوں کو ملحد بنانے میں؟ کون سا سسٹم ہے جو لوگوں کو ملحد بنا رہا ہے، جو لوگوں کے سامنے چیز رکھ رہا ہے، آپشن رکھ رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں؟ اور کل کلاں کچھ سالوں کی بات ہے، اگر اسی ترتیب سے، اسی سپیڈ سے کام چلتا رہا تو ہمارے ملک میں باقاعدہ یہ بھی قانون بن جائے گا کہ مذہب بھی کسی بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ چاہے رکھے نہ رکھے، کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی کے بارے میں مداخلت کرے۔ جیسے بدکاری کے بارے میں ہو گیا ہے نا، اقرار کر رہی ہے وہ، میں نے کی ہے، کوئی سزا نہیں۔ خدا نخواستہ کل کو ایسا بھی ہونے والا ہے، کوئی بندہ کہے میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، میں اللہ کا انکاری ہوں، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اسے۔ یہ دور بالکل قریب آ چکا ہے، اگر ہم اسی طرح خواب غفلت میں سوئے رہے تو یہ دور بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اس لیے اس فتنے کو سمجھیں، اور سہولت کار کون ہے، دست و بازو کون ہیں اس الحاد کے؟ کون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد پر حملہ کیا؟ ایک بندہ مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے،
مذہب پسند ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو مذہب سے دور کر دے گی بغیر وجہ کے؟ کیا سویا اٹھ کر کہے گا کہ مجھے خواب آیا اور میں مذہب چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں، ایسے اسباب اس کو مہیا کیے جائیں گے، ایسی چیزیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی، ایسے اشکالات اور ایسی الجھنیں اس کے دماغ میں ڈالی جائیں گی کہ وہ بندہ اس سطح پر پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ مجھے اللہ کے بارے میں بھی یقین نہیں رہا۔ نعوذ باللہ۔ اور لوگوں کو ملحد بنانے والے وہ ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد پر حملہ کرتے ہیں، جیسا ختم نبوت پہ حملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دینا، لوگوں کو اس کی تعلیم دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، یہ الحاد کا دروازہ ہے۔ ایسے لوگ لوگوں کو ملحد بنانے کے سبب بنتے ہیں۔ آپ دنیا میں قادیانیوں کو چیک کریں، قادیانی تو ایک ایسا فرقہ ہے نا جو ایک جھوٹے نبی کو ماننے والا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں دنیا میں۔ آئے دن کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں نے تماشا بنا لیا اس کو۔ ہمارے ملک سے ایک شخص بھاگتا ہے، جا کے جرمنی میں پناہ لیتا ہے اور وہاں جا کر اعلان کرتا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، پھر کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، ختم۔ پھر سیدھا سیدھا الحاد ہے، پھر دین اور مذہب کا انکار ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین نہیں مانتا، اس کا کوئی دین اسلام نہیں ہے، اس کا نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، کچھ بھی نہیں اس کے بعد۔ اسی لیے اسلام نے ایسے لوگوں کی ایک ہی سزا رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل دے، مسلمان تھا، انکار کر دے اسلام کا، اللہ کا، رسول کا، اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ لیکن یہ ریاست کا کام ہے، افراد کا نہیں، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا انکار کرے تو ٹھوک دو، نہیں، یہ خانہ جنگی ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنا ریاست کا کام ہے، عدالت حکم دے گی، ریاست کٹوائے گی ہاتھ، قتل کی سزا قتل ہے، یہ اختیار ریاست کا ہے۔ مسلمان ریاست ہوگی، مسلمان اسلامی قانون ہوگا، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، کسی فرد کو اجازت نہیں کہ خود قتل کر۔ زنا کی سزا اگر شادی شدہ ہے تو رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کو جان سے مار دینا، لیکن یہ سزا عدالت سنائے گی، ریاست اس پر عمل درآمد کروائے، کسی فرد کا کام نہیں۔ اسی طرح کوئی دین بدل دیتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے اسلام چھوڑ کر، اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا قتل ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اسلامی قانون ہو تو ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ کیوں بڑھ رہے ہیں، قادیانیت کیوں پھیل رہی ہے؟ اس لیے کسی کو پتا ہو کہ میری گردن مار دی جائے گی، پھر دیکھتے ہیں کون قادیانی ہوتا ہے، پیسوں کے لیے ہوتے ہیں نا، لڑکیوں کا لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دے کر لوگوں کو قادیانی بنایا جاتا ہے۔ کتنے 50,000 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ اتنا میں لوگ ایمان بیچ رہے ہیں۔ جب پتا ہوگا اسلامی حکومت ہے، مسلمان ہے، اسلام چھوڑ کر قادیانیت اختیار کرتا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، کبھی کوئی جرت ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارا سسٹم الحاد کا دست و بازو بنا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہو، آپ کو تحفظ حاصل ہے۔ ہمارے سیاستدان تو ان کو قادیانی بھائی بھی کہہ دیتے، نعوذ باللہ۔ ان کو تحفظ ملا ہوا ہے کہ آپ دین بدلو، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ ہمارا سسٹم الحاد کا دست و بازو بنا ہوا ہے، ختم نبوت کا انکار صاف الحاد ہے، اور ان کی پشت پناہی کرنے والے اور ان کو پروموٹ کرنے والے اور ایسی کوششیں کرنے والے کہ پاکستان کے آئین اور قانون سے قادیانیوں کے کفر والا جو حکم ہے یا شرک ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ایسے لوگ الحاد کے دست و بازو ہیں۔ وہ لوگ
اللہ کے دین کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا سبب لوگوں کو ملحد بنانے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، ہمارے ملک میں ملیں گے، کھلم کھلا میڈیا پہ آ کر انکار کر رہے ہیں، صرف قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ علل اعلان آپ کو ملیں گے، سوشل میڈیا پہ آپ کو فیس بک پہ پوسٹیں ملیں گی، ایسی ویڈیوز ملیں گی، لوگ صاف انکار کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد کہتا ہے کتا حلال ہے، بتاؤ مسلمان ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کہتا ہے کوئی نماز نہیں ہے، یہ رکوع سجدے ملا کروا رہے ہیں، یہ کوئی نماز نہیں ہے، نماز کا انکاری ہے سرے سے، بتاؤ مسلمان ہے؟ ایسا شخص کون ہوگا؟ مسلمان بن کر کلمہ پڑھ کر بعد میں انکار کر رہا ہے، کون ہوگا؟ مرتد، ملحد، دین کو چھوڑ جانے والا۔ ہمارا ملک، ہمارا سسٹم ایسے لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ یہ اتفاقی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمان علماء کا اتفاقی فتویٰ موجود ہے اس پر، کوئی مکتب فکر ہو، کوئی اختلاف نہیں اس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ جب کوئی احادیث کا منکر بنتا ہے، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، حلال حرام بھی گئے۔ منکرین حدیث کہتے کتا حلال ہے۔ اب بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا کہ سارے تو نہیں کہتے، سارے ہی کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح، کوئی دبے لفظوں میں کہتا ہے، کوئی مجبوری میں خاموش ہے۔ یہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جس کی کتاب کی تقریب رونمائی پنجاب یونیورسٹی میں ہوتی ہے، منکر حدیث ہے، پکا ٹھکا منکر حدیث، انکار کرتا ہے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں، میں نہیں مانتا قرآن کے علاوہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر حلال و حرام کیا کیا کرتے ہو، حلال حرام کیا کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے قرآن نے جن کو حرام کہا ہے، جن جانوروں کو، بس وہی حرام ہے۔ میں نے کہا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کہتا ہے میں کچھ نہیں مانتا، صرف قرآن کو مانتا۔ میں نے پوچھا کتے کے بارے میں کیا کہتے ہو، بلے کے بارے میں کیا کہتے ہو، سانپ کے بارے میں، بچھو کے بارے میں؟ کہتا ہے بس وہی حرام ہے جو قرآن میں حرام ہے، بس وہی حرام ہے۔ میں نے کہا کھل کے بات کرو نا، میں پوچھ رہا ہوں کتا کیا ہے تمہارے نزدیک، بتاؤ نا، حکم بتاؤ کتے کا۔ 2-3 دن فیس بک پہ ٹال مٹول کرتا رہا، خطرہ ہے نا، ابھی معاملہ سیدھا سیدھا تو نہیں کہا۔ آخر غصے میں آ گیا، ایک دن وہ بات کہہ دی جو میں اس سے اگلوانا چاہتا تھا، جو اس کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ خنزیر کے علاوہ، خنزیر کو قرآن نے حرام کہا نا، خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور لے آؤ، کوئی دنیا کا جانور لے آؤ، اور اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، میں اس کو کھاؤں گا۔ میں نے کہا بدبخت، تو کافر ہے، تو اللہ کا انکاری ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے میرے نزدیک تو حرام ہے کتا، میں اس پر تکبیر کیوں پڑھوں گا؟ ہاں میں لا کر تمہارے سامنے پیش ضرور کروں گا کہ تم اس کو ذبح کرو اور کھاؤ، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ کیسے گندے کافر ہو تم۔ ایسے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اپنی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ ڈاکٹر خضر یاسین لکھ کر سرچ کر لیں، ڈاکٹر خضر یاسین فیس بک پہ بھی ایکٹیو ہے، یوٹیوب پہ بھی ایکٹیو ہے، لوگوں کو باقاعدہ بلا کر درس بھی دیتا ہے، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ دیکھو کتے کو حلال کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے میں نے خود بات کی ہے۔ ابھی پچھلے سال میں رحیم یار خاں میں گیا، وہاں ایک منکر حدیث سے میری بات چیت ہوئی، کہتا صرف قرآن کو مانتے،
بات ہوتے ہوتے کہتا ہے یہ تو رکوع سجدے والی نماز، یہ ملا کی نماز ہے۔ ہمارے نزدیک نماز یہ نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کاروبار کرو جا کے، یہ رکوع سجدے والی ملا کی نماز ہے۔ اب بتاؤ ایسا شخص، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں قرآن رکھا ہوا اس نے، مجھے پڑھ کے دکھا رہا۔ میں نے کہا قرآن نکالو ذرا، ترجمہ وہ ہوگا جو تم پڑھتے ہو، نکالو ذرا 5واں پارہ نکالو۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز خوف کا طریقہ بتایا ہے، جنگ میں نماز کیسے پڑھنی۔ فرمایا 2 صفیں بنا لو، ایک صف آپ کے پیچھے ہوگی اور ایک صف دشمن کے سامنے۔ یہ اس وقت ہے دشمن آپ کے مخالف سے پیچھے ہے اور قبلہ آپ کا دوسری طرف ہے۔ اب قبلہ بھی اس طرف ہے، دشمن بھی اس طرف ہے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں۔ پھر تو فوجی اسلحے سے لیس ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، دشمن جیسی حرکت کرے گا اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن اگر دشمن پیچھے کی طرف ہے، قبلہ دوسری طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے، دشمن ادھر ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ 2 صفیں بنائیں، مجاہدین کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے قبلہ کی طرف، اور ایک صف دشمنوں کے سامنے کھڑی ہو۔ جب یہ ایک نماز پڑھ لے گی، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب یہ لوگ سجدہ کر چکے ہیں تو پھر یہ پیچھے چلے جائیں ان کی جگہ اور وہ آ کر آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لیں۔ میں نے کہا یہ تو قرآن ہے نا، تمہارے پاس موجود ہے، ترجمہ وہ جو تم پڑھتے ہو۔ اب بتاؤ سجدہ تو قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدے والی نماز ہوتی ہے، خاموش ہو گیا، کہتا ہے میں غور کروں گا اس پر۔ ایسے لوگ موجود ہیں، یہ الحاد ہے۔ حدیث کا انکار چاہے کوئی کسی طریقے سے کرے، الحاد ہے، یہ دین سے نکالنے والی چیز ہے۔ اور ایسے لوگ منکرین حدیث یہ ملحدین کے دست و بازو ہیں، ان لوگوں کو اسلام سے نکال کر کفر میں دھکیل دیں۔ آج اسکالرز آف ڈالرز میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کو، سود بھی حلال کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے غامدی صاحب نے، سود اگر رضامندی سے لیا دیا جائے تو کوئی حرج، وہی بات ہوگی نا، زنا رضامندی سے کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر لینے والا دینے والا راضی ہے، بینک دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، کہتے کوئی حرج نہیں، سود لے سکتے ہیں، جائز ہے، حلال کر دیا۔ غیر محرم عورت سے مصافحہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں، حلال کر دیا۔ دوپٹے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، حلال کر دیا۔ فحاشی عریانی بے حیائی کو، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ انکار حدیث کا نتیجہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جس انداز سے سمجھایا ہے، جب کوئی انسان اس کا انکار کر دے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، ملحد بن جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ اور پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو نبوت و رسالت کا بھی انکار کرنے والے ہیں، لیکن نام اسلام کا انہوں نے اپنایا ہوا اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے، نبوت کا بھی انکاری ہیں، نبیوں کی توہین کرنے والے، رسولوں کی توہین کرنے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو ملکی لیول کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں علل اعلان ہوئی ہیں ایک مذہب والوں کی طرف سے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہمارے جو 12 ہیں وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، نعوذ باللہ سبحانہ۔ ہمارے 12 کی طرف وحی آتی ہے، یہ الحاد ہے سیدھا سیدھا، دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ایسے لوگوں کو پروموٹ، ہمارا میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص مہینے میں ہر طرف کالا ہی کالا سب کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ ان کی مٹھی میں ہے، میڈیا ہمارا ان کی مٹھی میں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو مسلمان علماء کافی عرصے سے کہتے آئے نا، جب سے یہ میڈیا کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ یہودیوں نے میڈیا کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا، پوری دنیا کا میڈیا وہ چلا رہے۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا ٹی وی چینل ہے، پیچھے فکر دینے والے تھنک ٹینک وہی ہیں، اس کو چلانے والے پیسے بہا کر، بے بہا پیسے دے کر اپنی مرضی کے پروگرام چلانے والے۔
بدکاری کو عام کرنے والا، یہ وہی ایک خاص طبقہ فکر ہے جن کے نزدیک بدکاری عین مذہب ہے، بلکہ مذہب میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے تو منہ کالا کرو، آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، جتنا زیادہ جھوٹ بولو اتنے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ یہ الحاد کی طرف ہمارے نوجوانوں کے قدم بڑھائے جا رہے ہیں۔ جب صبح و شام آپ کے سامنے ایک فکر عام کی جا رہی ہوگی، صبح و شام آپ کو دکھائی جا رہی ہوگی، ظاہر ہے اگر آپ وہ نہیں منیں گے تو کم از کم آپ کا دل دماغ نرم ہو جائے گا، ان لوگ نارمل سمجھنے لگیں گے آپ ایسے لوگوں۔ قرآن کو نہیں مانتا وہ طبقہ فکر، ہاں دعویٰ ضرور کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی یہی دعویٰ کرتے تھے نا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، وہ کہتے تھے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے سوائے 3-4 کے سارے صحابہ اپنا دین ایمان چھوڑ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اب بتاؤ ان کا قرآن پر کیا ایمان ہے؟ قرآن جمع کروایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، پتہ ہے نا آپ کو مسلمانوں کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان جمع کروا۔ پہلے صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا، کہیں کسی کے پاس 2 آیتیں 4 آیتیں 2 سورتیں لکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک غزوے میں، ایک جنگ میں جو مسلمانوں نے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے خلاف لڑی، اس میں صحابہ کرام جو حفاظ اور قراء تھے ان کی اکثریت شہید ہو گئی۔ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا اور موقع آ گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ حفاظ اور قراء سارے ہی شہید ہو جائیں اور قرآن ہمارے پاس محفوظ ہی نہ رہے، لہٰذا اس کو جمع کر کے 2 گتوں کے درمیان لکھ کر رکھ لیا جائے تاکہ کہیں مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں اختلاف نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکم دینے والے ہیں، جمع کرنے والے زید بن ثابت ہیں جو حافظ ہیں، قاری بھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری دنیا میں اس مصحف کی نقول تیار کروا کے پوری دنیا میں بھیج دی گئیں تاکہ کہیں کسی خطے میں بھی قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف نہ ہو اور کہیں بھی قرآن کے بارے میں الجھن نہ ہو۔ مجھے بتائیں کہ جو شخص ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم سب کے ایمان کی نفی کرتا ہے، ان کو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ یہ بے ایمان ہو گئے تھے، یہ کھوٹے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹ گئے تھے، وہ اس قرآن کو مانے گا جس کو انہوں نے جمع کروایا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس لیے اس طبقہ فکر کے ہاں آپ کو روایات ملیں گی لکھی ہوئی کہ ہمارے قرآن کی 16,000 آیات ہیں جو فلاں فلاں لے کر کسی جگہ چھپا ہوا ہے، عن قریب ظاہر ہوگا وہ اصل قرآن لے کر آئے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے فلاں فلاں آیتیں نکال دیں، یہ آیت دراصل ایسے تھی، اس میں حضرت علی کی ولایت کا ذکر تھا، خلافت بلا فصل کا ذکر تھا، ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے اس کو نکلوا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور جو شخص یہاں تک چلا جائے گا کہ وہ قرآن کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو چکا ہے، بتائیں اس کا ایمان کیا ہے؟ پھر کیا ایمان ہے، کیا دین ہے؟ اور صبح و شام منہ کالا کرنا، بدکاری کرنا، اس کو وہ ثواب اور عبادت سمجھتا ہے، بتائیں اس کا ایمان کیا ہے؟ ایک بندہ گناہ سمجھ کر بدکاری کرتا ہے نا، اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی زندگی ایمان سے خالی ہو جاتی ہے، اور جو ایمان سمجھ کر ایسا کرے بتائیں اس کا ایمان کہاں رہے گا؟ آج ہمارے نوجوانوں کو پوری قوت کے ساتھ اس خاص نظریات والے فرقے کی طرف کھینچا جا رہا ہے، ایسے پوسٹر آویزاں کیے جا رہے ہیں، سرے عام پوسٹر لکھے جا رہے ہیں جن میں ان نفوس قدسیہ کی توہین کی جاتی ہے جنہوں نے ہمارے تک اسلام پہنچایا ہے۔ جب ان پر ایمان نہیں رہا پھر اس اسلام پر کیا ایمان ہے جو اسلام انہوں نے پہنچایا ہے؟ سرے عام آن دی ریکارڈ میڈیا پر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی نفی کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ ہیں جو الحاد کے سہولت کار ہیں۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں، کوئی دین ایمان نہیں۔ اس لیے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے نوجوان جب سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آتی۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جس کی وجہ سے فلٹر کیا جا سکے کہ ایک نوجوان کے پاس فیس بک پہ ایسی ہی پوسٹیں آئیں گی جو کتاب و سنت پر مبنی ہوں گی، جو شرک، کفر، ارتداد پر مبنی نہیں ہوں گی۔ کوئی ایسا فلٹر ایجاد نہیں ہوا، کیونکہ بنائی انہوں نے ہے، انہوں نے بنائی ہے اپنی فکر پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو زیادہ تر وہاں اپنی فکر ہی ان کی فکر ہی ملے گی۔ یوٹیوب پہ ایسا کوئی فلٹر نہیں لگا ہے کہ جو لگا کر آپ اپنے آپ کو بچا لیں، کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئے گی جس میں کتاب و سنت کا مذاق اڑایا گیا ہوگا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہوگی۔ ایسا کوئی فلٹر نہیں لگا جو ایسی ویڈیوز کو روک سکے۔ آپ کی حکومت بھی بے بس ہے، بلکہ کوتاہی کی مرتکب ہے۔ ایسی ایسی ویب سائٹس ہیں پاکستان میں کھل رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں، جن میں سیدھا سیدھا کفر، الحاد، بے دینی، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق، کتاب و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، چلائی کہیں سے جا رہی ہیں، ہمارے ملک میں دیکھی جا رہی ہیں، استعمال کی جا رہی ہیں۔ قادیانیوں کی ویب سائٹس بھی یہاں پاکستان میں چل رہی ہیں۔ تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو بچا سکیں الحاد اور بے دینی سے؟ ہم نے کیا سوچا ہے؟ کیا لاہ عمل ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ میڈیا کا توڑ میڈیا سے ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کوئی ایسے چینلز بنائے ہیں، ان کو پروموٹ کیا ہے، اس لیول پہ لے کے گئے ہیں کہ کم از کم اس کو دیکھ کر کم از کم کوئی اسے بھی دیکھے؟ کچا ذہن ہے نا، نوجوانوں کا ذہن کچا ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، کوئی بات سنی پیچھے لگ جاتے ہیں، نہیں پتہ صحیح غلط کا امتیاز اور فرق نہیں ہوتا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز جو ہے، آخری باتیں کرتا ہوں، وہ ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم کم از کم اگر اس گولہ و بارود والے، اس فتنوں والے ماحول میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، نہیں روک سکتے۔ سوشل میڈیا نوجوانوں نے استعمال کرنا ہے، ہم نہیں روک سکتے، کم از کم اپنے نوجوانوں کو وہ اسلحہ دے دیں، وہ حفاظتی اقدامات اور وہ سامان دے دیں کہ وہ اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔ اگر کوئی بے دین اپنے گندے نظریات کا پرچار کر رہا ہے، کتاب و سنت کی آیات اور نصوص اور احادیث ان کے پاس یہ اسلحہ ہونا چاہیے، فوراً آیت پڑھ کر اس کو بھسم کر دیں، اس بے غیرت کا منہ بند کر دیں۔ یہ اسلحہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر حفاظتی سامان بھی، وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ کتاب و سنت کی اصل تعلیمات ہمارے نوجوانوں کو ازبر ہونے، ان کے عقیدے دل دماغ میں بیٹھی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی گمراہی ان پر اثر نہ کر سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ نوجوانوں کے ایسے کورسز مسجدوں میں، اداروں میں رکھے جانے چاہیے، چھوٹے چھوٹے، روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھے، ہفتے میں ایک دن کچھ گھنٹے دے دیں جس میں ان کی برین واشنگ ہو، ان کے عقائد ختم نبوت کے حوالے سے، اس احادیث کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، نبوت اور رسالت کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، اسلامی قانون کے حوالے سے ان کے نظریات کو پختہ کر دیا جائے، تاکہ وہ اس ماحول میں جائیں تو کم از کم اپنا بچاؤ کر سکیں۔ کسی کو اپنے آپ سے متاثر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو متاثر ہونے سے بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرف بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو الحاد اور فتنوں کی یلغار ہے ہمارے ماحول معاشرے میں، پوری دنیا میں، خصوصاً سوشل میڈیا پہ، اللہ رب العزت ہمیں اس کا توڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔